الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ حج ہماری چل رہی ہے۔ ہم نے اس میں پڑھا تھا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں انسانوں کے تابع کر دی ہیں، مویشی ہو گئے، زمین کی بہت ساری چیزیں ہو گئی، نباتات، تاکہ انسان ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ ٹھیک ہے، سمندر کا پانی وغیرہ جس میں کشتیاں چلتی ہیں اللہ کے حکم سے، یہ تابع کر دیا ہے۔ اور آسمان کو تھامے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے آگے فرمایا تھا کہ زندہ کیا تمہیں، پھر وہ مارے گا تمہیں، اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور انسان بڑا ناشکرا ہے۔ یہ بھی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے الگ الگ عبادت کے اللہ نے طریقے رکھے، اور یہ آپ سے جھگڑا نہ کریں اس معاملے میں، اور آپ البتہ راہ راست پر ہیں، اور آپ کو چاہیے اسی راستے کی طرف سب کو دعوت دیں جو یہ قرآن اور سنت کا پیغام ہے۔ اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو پھر ان کا عمل اللہ جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں، اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے، اور اللہ ہی فیصلہ کر دے گا قیامت والے دن جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کیا نہیں آپ جانتے کہ بے شک جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ جانتا ہے، اور یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور بے شک یہ سب کچھ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یہ ساری تفصیل ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ آگے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں وہ مشرک عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا اس چیز کی کہ نہیں اس اللہ نے نازل کی اس کی کوئی دلیل۔ مشرکوں کا ذکر ہے یہاں پہ کہ مشرک اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا ایک چیز ذہن میں رکھو، عبادت صرف سجدہ ہی نہیں ہے کرنا، یہ ہم کئی دفعہ پڑھ بھی چکے ہیں پیچھے قرآن میں اور مختلف احادیث میں۔ عبادت یہ نہیں ہوتی صرف کہ کوئی سوچے کہ یار میں سجدہ تھوڑی کرتا ہوں فلاں کو، میں فلاں پیر کو، فلاں امام کو، فلاں ولی کو، فلاں اس کو سجدہ تھوڑی کرتا ہوں۔ عبادت یہ ہے کہ کسی کا حکم مان لینا بغیر دلیل کے، یہ عبادت ہے۔ میں بھی اگر تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کام ایسے کرو، دین میں یہ کام اس طریقے سے کرنے کا ہے، تو تم لوگوں کو یہ چاہیے دلیل مانگو، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، کون سی حدیث میں یا قرآن میں کون سی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ یہ ہے ساری بات، ورنہ وہ عبادت کا درجہ کہلائے گا۔ کسی کی بات کو مان لینا، جیسا وہ کہے ویسے کرتے رہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو معبود بنا لیا کہ جو کچھ وہ بولے بس وہ کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ اختیار اللہ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے کہ فرما برداری کری جائے گی تو اللہ کی کتاب کی، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ بنا دیا کہ ان کی اطاعت کرو، تو ہر چیز میں دلیل ضروری ہے۔ تو یہ مشرک جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا اس چیز کی کہ نہیں اللہ نے نازل کی اس کی کوئی دلیل، اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کری۔ ایک تو ویسے بھی یہ جو سجدے کرتے ہیں بت کے آگے یا کسی ویسے مزار پہ، قبر پہ، یہ بھی، اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی کی بات کو بغیر دلیل مانا جا رہا ہے تو اللہ نے اس کی دلیل نازل نہیں کری۔ اللہ نے تو دلیل یہ دی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ ہے دلیل کہ اللہ کی اطاعت کرو، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، صحیح حدیث کی، بس یہ دلیل ہے اللہ کی طرف سے۔ تو بغیر کسی دلیل کے اور اس چیز کی کہ نہیں ہے ان کو اس کا کوئی علم، اور یہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اس کا علم ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے جس کو علم نہیں ہوتا وہی تو یہ کام کرتا ہے، اسی لیے تو علم کا حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے۔ اس پہ بہت ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں، الگ سے پورا ایک ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا تھا اور بتایا تھا کہ کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا اور کس علم کی یہ بات ہو رہی ہے. وہ علم اور صرف قرآن اور حدیث ہے، بس وہی الہی کا علم جس کو کہتے ہیں. یہ حاصل کرنا فرض ہے تاکہ ہمیں وہ ساری دلیلیں مل جائیں جو ہماری عبادت کے لیے، ہماری زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، قرآن سے اور حدیث سے. اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار. اور پھر بھی اگر کوئی آنکھیں بند رکھتا ہے، علم حاصل نہیں کرتا، وہ یہ چاہتا ہے جو وہ سوچ رہا ہے بس وہی کرتا رہے، تو پھر وہ شخص ظالم ہو گیا. کون؟ شرک کرنے والا، کہ وہ ظالموں میں شمار ہوگا جیسے شرک کرنے والا شمار ہوتا ہے. دیکھو، اللہ کی بات کو چھوڑ کر کسی اور کی بات ماننا یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے دنیا میں کہ اللہ کی اطاعت کی جائے گی، اللہ کی بات مانی جائے گی، اور اللہ نے فرمایا رسول کی بات کو مانو. اب آدمی اس کو چھوڑ کے کسی اور کی بات، یعنی اللہ نے کچھ فرمایا کرنے کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے کرنا ہے، آدمی بولے نہیں میں یہ نہیں، مجھے یہ بہتر لگ رہا ہے، میں یوں بہتر کروں گا. یہ چیز جو ہے نا، یہ ظلم ہے، یہ شرک ہے کہ آپ نے اس بندے کو نعوذ باللہ اللہ اور نبی کے ساتھ کھڑا کر دیا کہ آپ کو بات ماننی ہے اللہ اور نبی کی، رسول کی، اور آپ اس بندے کی بات کو مان رہے ہو. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے نے، بچہ تھا وہ چھوٹا سا، مسجد لے جاتے تھے اس کو نماز کے لیے. ایک دفعہ ان کے بیٹے نے اپنے باپ سے سوال کیا. کون باپ؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اے ابا جان یہ بتائیے گا کہ وضو کا طریقہ کیا ہے. تو وہ تھوڑا سا غصہ ہو گئے اور اپنے بیٹے سے کہنے لگے بہتر یہ ہوتا کہ تم مجھ سے سوال کرتے کہ اے ابا جان آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے وضو کرتے ہوئے دیکھا. تو یہ ہوتی ہے تربیت، کہ انہوں نے کتنی اچھی بات اپنے بیٹے سے کہی کہ تمہیں چاہیے تھا مجھ سے یہ پوچھتے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے وضو کرتے ہوئے دیکھا، کیونکہ یہ شریعت، یہ دین اللہ کا ہے، اس میں کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ رتی برابر بھی اللہ کے سوا کوئی چینج کر سکے. اللہ نے اس شریعت میں کسی کو اختیار نہیں دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر، یاد ہے وہ شہد ایک دفعہ حرام کر لیا تھا، اللہ نے وہی نازل کر دی کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا آپ اپنے اوپر کیسے حرام کر سکتے ہیں اس کو. پوری ایک حدیث میں نے سنائی تھی کہ ایک زوجہ کے یہاں شہد پیا تھا، پھر دوسری زوجہ نے مل کے ایک پلان بنایا تھا، اللہ نے وہ آگاہ بھی کر دیا تھا اور یہ پورا معاملہ ہوا تھا. اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا. سورہ مجادلہ، قسم اللہ، کیا تھا وہ جو عورت گئی تھی خولا، یہ عورت گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور شکایت کرنے لگی، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے میں وہیں کھڑی ہوئی تھی اور مجھے آواز نہیں آئی. اس عورت نے شکایت کری اپنے شوہر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے شوہر نے ایسا ایسا لفظ بول دیا ہے کہ آج سے تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. اس وقت طلاق ہو جایا کرتی تھی. تو وہ رونے لگی کہ میں کہاں جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بھی نہیں کہا. کیوں؟ اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی تھی. انہوں نے کہا خولا میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا اس بارے میں، یہ دین اللہ کا ہے، یہ شریعت اللہ کی ہے، جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئے گی میں نہیں بول سکتا کچھ بھی. وہ چلی گئی روتے ہوئے. جیسے ہی دروازے سے باہر نکلی اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی کہ اللہ نے سن لی، قسم اللہ، اللہ نے ہرگز سن لی اس عورت کی بات جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں لڑ رہی تھی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں وہیں کھڑی ہوئی تھی اور مجھے آواز دیا، اللہ نے 7ویں آسمان پہ سن لی. یہ شریعت اللہ کی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو خوشخبری سنائی، پھر پورا جو طلاق کے احکامات نازل ہوئے تھے. تو یہ ہوتی ہے تربیت کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا فلاں پیر کیا کرتے تھے، فلاں امام نے کیا کہا. ہمیں ہر کسی سے یہ معلوم کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دکھاؤ اور وہ حدیث بتاؤ کہ کہاں سے لی ہیں تم نے. یہ طریقہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شوکانی رحمت اللہ علیہ نیل الاوتار ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے حدیث کی،
اس میں ایک حدیث لے کر آئے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے دور خلافت میں تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر انتقال ہو چکا تھا، وہ خلیفہ تھے، تو بیٹھے ہوئے تھے، ان سے 2 قبیلے ملنے کے لیے آئے، اور وہ 2 قبیلے کون سے تھے؟ ایک بنو اسد تھا اور ایک اور کوئی قبیلہ تھا، اور یہ وہ قبیلے تھے جو مسلمانوں سے جنگیں کیا کرتے تھے، مسلمانوں سے لڑتے تھے، اور ملنے کے لیے آ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ شاید یہ اسلام قبول کرنے آئے ہیں، کیونکہ یہ تو مسلمانوں سے جنگ کیا کرتے تھے۔ خیر جب وہ آئے، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھیں، جنگیں جو ہوتی ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان، اس میں ہمارا بھی نقصان ہوتا ہے اور آپ کا بھی نقصان ہوتا ہے، ہمارے بھی لوگ مرتے ہیں، آپ کے لوگ بھی مرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم صلح کر لیتے ہیں کہ اب جنگ نہیں کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پہلی چیز تو انہوں نے یہ کہی کہ مسلمانوں کے ہاتھ تو جتنے بھی تمہارے لوگ مارے گئے ہیں وہ سارے جہنم میں، اور تمہارے ذریعے جتنے بھی مسلمان ہم میں سے شہید ہوئے وہ سارے جنت میں۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کا درجہ ہے مسلمانوں میں، پوری انسانیت میں، ان سے افضل کوئی بھی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، سب سے افضل ترین صحابی، اور ان صحابی میں بھی سب سے افضل ترین۔ انہوں نے کہا کچھ شرائط طے کریں گے پھر ہم صلح کر لیتے ہیں۔ پہلی شرط کیا رکھی کہ جتنے بھی ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کی دیت ادا کرو گے تم لوگ۔ دیت کے بارے میں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں کہ ان کی دیت ادا کرو گے تم لوگ۔ انہوں نے یہ جملہ کہا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ابھی پوری بات بھی نہیں ہوئی تھی، ان کا جواب بھی نہیں سنا کہ بنو اسد والے اور وہ قبیلے والے کیا کہتے ہیں، وہ صحابی کھڑے ہو گئے۔ اور کون کھڑے ہو گئے صحابی؟ وہ صحابی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان سے زیادہ محبوب تھے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آپ سے زیادہ افضل سمجھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 پیڑھیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ان کے والد نے بھی، ان کے بیٹے نے بھی، اور ان کے پوتے نے بھی۔ یہ واحد صحابی کی ایک ایسی گزری ہیں کہ 4 پیڑھیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ملاقات کی، اور 4 صحابی تھے۔ وہ صحابی کھڑے ہو گئے، اور کون کھڑے ہوئے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہنے لگے، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے آپ کی بات پہ اعتراض ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شہید کی بھی، جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں، جتنے بھی شہید ہوئے ہیں، کسی شہید کی دیت نہیں لی، آپ یہ دیت کیسے لے سکتے ہیں؟ سوچو، ایک صحابی کی بات کو جب چیلنج کیا جا سکتا ہے، ایک صحابی کی بات کو جب ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے نبی کے مقابلے میں، کہ جو نبی نے عمل نہیں کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور اپنی بات سے انہوں نے واپس لے لی کہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، اس لیے میں یہ بات اپنی واپس لیتا ہوں۔ تو ایک صحابی کی بات کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، تو بیٹا ہمیشہ یاد رکھو، دین میں، شریعت میں دلیل صرف اور صرف یا قرآن ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں، سنتیں، بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درجہ کسی کا بڑا ہے؟ کسی پیر کا، فقیر کا، ولی کا، امام کا، کسی اور خلیفہ کا، کسی اور صحابی کا، کسی کا بھی نہیں ہے۔ جب ان کی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے، تو پھر اور اس امت میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کی بات کو ریجیکٹ نہ کیا جا سکے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، باقی سب کی باتیں ریجیکٹ کی جا سکتی ہیں۔ یہی دلیل کی اللہ بات کر رہا ہے کہ بغیر دلیل کے اگر کسی کی بات کو مانو گے، یہ تھوڑا سا ڈیٹیل اس وجہ سے بتایا کہ ہر چیز میں دلیل لاؤ، ورنہ گمراہی، شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اللہ کی طرف سے پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ
النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. اب اللہ فرما رہے ہیں اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری واضح آیتیں تو آپ پہچانتے ہیں ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا ناگواری، اور وہ قریب ہوتے ہیں کہ حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو پڑھتے ہیں ان پر ہماری آیتیں. دیکھو اللہ دلوں کا حال کیسا جانتا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں جب ہماری آیتیں یا قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے مشرکوں پر تو ان کے چہرے پہ ناگواری گزرتی ہے، اور وہ اپنے دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیں جو ان کے آگے پڑھ رہا ہے قرآن، لیکن وہ کر نہیں پاتے تھے. اور آج بھی یہی حال ہے کہ مشرکوں کے آگے اگر قرآن پڑھو، قرآن کا فہم دو، اللہ کی توحید کے بارے میں بتاؤ تو ان کے دل کڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق تھا ایسی محبت یہ کسی اور سے کرتے ہیں. ایسا حق تو اللہ سے کرنے کا تھا. کہ جنہوں نے کفر کیا اور وہ ناگواری قریب ہوتے ہیں ناگواری سے کہ حملہ کریں ان لوگوں پر جو پڑھتے ہیں ان پر ہماری آیتیں. آپ کہہ دیجئے کیا پھر میں خبر دوں تمہیں بدتر کی اس سے بھی. اب اللہ فرما رہے ہیں کیا اس سے بھی بدترین اور چیز بتاؤں کیا؟ اور وہ ہے النار، آگ. جو وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، بری ہے وہ پھر جانے کی جگہ، کہ ان کے لیے اس سے بھی بدترین چیز ہے اور وہ ہے جہنم، کہ وہ جانے کی. وہ بیس المصیر، یہ قرآن میں بہت جگہ یہ ورڈ آیا ہے کہ وہ جانے کی یا پھرنے کی بری جگہ ہے، بہت بدترین جگہ ہے. کن کے لیے؟ جو بھی قرآنی آیات سے منہ موڑے، اللہ کی جو مخالفت کرے، حق آنے کے باوجود بھی اگر وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ اٹا رہے کہ نہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں یہی بہتر ہے، میں تو ایسے ہی کروں گا، تو پھر وہ ذہن میں رکھ لے کہ وہ کیا کر رہا ہے اللہ کے خلاف چل کر. آگے کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اب اللہ فرما رہے ہیں اے لوگو. اچھا دیکھو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حرف ندا استعمال کیے، یا ایھا الناس. ناس میں پوری دنیا کے لوگ آ جاتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، کافر ہوں، ہندو ہوں، مشرک ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، کمیونسٹ ہوں، کوئی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، کوئی بھی سب آ جاتے ہیں. کیا اللہ فرما رہے ہیں کہ بیان کی گئی ہے ایک مثال، لہذا تم کان لگا کے غور سے سنو. اللہ فرما رہے ہیں اب جو میں مثال بیان کر رہا ہوں نا، یہ اللہ جو مثال بیان کریں گے اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں غور سے سننا. جیسے ٹیچر بچے کو نہیں کہتی بچوں کو بیٹا میں ایک اگزامپل بتا رہی ہوں سب دھیان سے سنیں، تو بچے الرٹ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں پوری دنیا کے لوگوں سے خطاب ہے، الرٹ ہو کر سنو دھیان سے غور سے. مثال کیا اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ مثال سنو آگے، کہ بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اللہ کے سوا جن کو بھی تم پکارتے ہو نا، جس کی عبادت کرتے ہو، جن کے طریقوں پر چلتے ہو، جس کے کہنے پہ چلتے ہو، جس کی بات کو تم دین سمجھتے ہو اللہ اور رسول کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے، ہرگز نہیں پیدا کر سکتے وہ ایک مکھی بھی، اگرچہ وہ اکٹھے ہو جائیں اس کے لیے، سب مل بھی جائیں تب بھی ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے. بلکہ یہی نہیں، آگے اللہ فرما رہے ہیں اور اگر چھین کر لے جائے مکھی ان سے کچھ، اگر مکھی ان کے کسی کھانے پہ بیٹھ جائے اور منہ میں اتنا سا ذرہ یا اپنے پیروں میں اتنا سا ذرہ چاول کا، کیک کا، آٹے کا، چینی کا یا کوئی اٹھا کر لے جائے تو وہ نہیں چھڑا سکتے اس کو. اس سے کمزور ہے طلب کرنے والا اور جس سے طلب کیا جاتا ہے، یعنی جو مانگ رہا ہے اور اللہ اور رسول کے اللہ کے سوا، مطلب جس کے آگے وہ جھک رہا ہے اور جس سے مانگ رہا ہے، جس کی وہ عبادت کر رہا ہے، نہ وہ اور نہ مانگنے والا،
उस मक्खी से कोई चीज वापस भी नहीं ला सकते। कितनी शानदार अल्लाह ने मिसाल बयान की है इंसान की जहनी सतह को देखते हुए कि इंसान का माइंड लेवल है क्या। उसी हिसाब से अल्लाह ने मिसाल बयान की कि एक तो सब मिलके मक्खी भी नहीं बना सकते, और मक्खी अगर तुम्हारे खाने पे से कुछ उठाकर ले जाए तो तुम वापस भी नहीं ला सकते। और तुम क्या, जिससे तुम मांगते हो बड़े बड़े वली, शहंशाह, बादशाह, फलां ढिमकाना, ये वो पीर फकीर पहुंचे हुए बुजुर्ग और ये और वो भी नहीं ला सकते वापस। वो अपनी कब्र पे बैठी हुई मक्खी तक नहीं उड़ा सकते, क्या वापस लाके देंगे ये। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया था कि जाओ जितनी भी कब्रें देखो एक बालिश से बड़ी हुई हैं सबको तोड़ दो, खत्म कर दो। मज़ारात तो बहुत दूर की चीज है, पक्की कब्रों को बिल्कुल तोड़ देने का हुक्म दिया था। और किसने हुक्म दिया था? इमाम कायनात ने, किसी सहाबी ने नहीं दिया था, इस कायनात के इमाम ने हुक्म दिया था। और आज हमारे यहां देख लो, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील नहीं की जाएगी, दीन लोगों का खराब होगा और गुमराही के रास्ते खुलेंगे, ये तय है। आगे की तरफ चलते हैं इंशाअल्लाह। मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिह इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। अब ये जो आयत है ना, ये कुरान में कई बार आई है, और ये ऐसी आयत है, बड़ी ही शानदार आयत है। क्या कि अल्लाह की कदर लोगों ने वैसी की ही नहीं जैसी अल्लाह की कदर करने का हक है, हकीकत है। अल्लाह ताला ने, ये सोचो इसके जब तमाम इंसानों को बना दिया, दुनिया बनने से 50,000 साल पहले सबकी रूहों को बनाया और सबके दिल चेक कर लिए, सबको देख लिया, तो ज्यादातर लोगों को अल्लाह ने गुमराह पाया। हाँ देख लो कितनी बड़ी तादाद गुमराह और कयामत तक आते रहेंगे। बहुत थोड़े ही, कुरान कहता है ना, बहुत थोड़े ही हक पर होते हैं, तो ज्यादातर गुमराह है ना। तो सोचो कि अल्लाह की कदर ही नहीं की इंसानों ने। हकीकत है कि अल्लाह ने इतनी शानदार चीजें कायनात में पैदा करी, हर चीज इंसान के फायदे के लिए, और लोगों ने उसकी कदर ही नहीं करी जैसे अल्लाह की कदर करने का हक है। और जिन लोगों ने कदर की, अल्लाह ने उनको क्या दर्जात दिए। फिरौन की बेटी की जो बांदी थी, दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी दे दी थी उसको कि उसके बच्चों को जिंदा जला दिया गया था, फिरौन ने जलाया था। अल्लाह ताला ने उस जमीन में जन्नत की खुशबू डाल दी। हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि फिरौन की जो बीवी थी, ईमान ले आई मूसा अलैहिस्सलाम पर, अल्लाह ने दुनिया में ही उनको जन्नत का मुकाम दिखा दिया और उनकी दुआ कबूल फरमाई। बल्कि उनकी जो दुआ थी, उस अल्फाज को अल्लाह ताला ने कुरान की जीनत बना दिया कि कयामत तक उनकी दुआ जो है कुरान में लोग पढ़ते रहेंगे। अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करता है ना, तो अल्लाह उसको शानदार मिसाल बना देता है लोगों के लिए। जितने बड़े बड़े लोग गुजरे हैं ना, मुहद्दिसीन, उलमा कराम, सलफ सालिहीन, शुहदा, इन सब की जिंदगियां उठाकर पढ़ो कि अल्लाह के लिए इन्होंने क्या क्या कुर्बानियां दी। इमाम अहमद बिन हंबल, उस जमाने में बहुत फितना उठा था, दो फितने उठे थे। एक उठा था कुरान मखलूक है, इस पर आप फतवा दें। इन्होंने कहा कुरान अल्लाह का कलाम है, ये मखलूक नहीं है। और दूसरा फितना उठा था कि जबरदस्ती अगर कोई शख्स किसी से कहता है, जबरदस्ती गन पॉइंट पे या उसके गर्दन पे चाकू रख के या छुरी रख के या तलवार रख के कहता है अपनी बीवी को तलाक दो, और वो अपनी बीवी को तलाक दे देता है, तो ये तलाक नहीं होती। इमाम शाफई को इतनी बुरी तरीके से इबरत का निशान बनाना चाहा। इमाम शाफई को बांधा था और उन पे पता है वो कोड़े मारे थे जो हाथी सुधाने के लिए मारे जाते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल पे वो आज भी कोड़ा रखा हुआ है, पता नहीं इराक के या मिस्र के म्यूजियम में। जब मुहद्दिसीन या उलमा कराम जाके उस कोड़े को देखते हैं तो वहां बैठ के रोते हैं वो, कि अल्लाह के दीन की खातिर, कि एक कोड़ा पड़ता था हड्डियों तक चमड़ी फट जाती थी, गोश्त
پھٹ جاتا تھا، چکنائی اندر سے پھٹ جاتی تھی، ہڈیاں باہر آ جاتی تھی، ایسے کوڑے مارے ہیں ان کو کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے ایک کوڑے میں، پھر ہوش میں آتا تھا پھر مارتے تھے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام زندہ نہیں رکھا. مسند احمد، امام احمد بن حنبل کی لکھی ہوئی کتاب ہے حدیث کی، شاندار ترین کتاب ہے جس میں وہ حدیث کا مجموعہ لائے ہیں. جب اللہ محبت کرتا ہے نا کسی سے، وہ آزماتا ہے، اور آزمانے کے بعد جو اس کو مقام اور درجہ دیتا ہے نا، یہ اللہ کی شان ہے. یہ قربانیاں دی ہیں لوگوں نے، تو اللہ کی قدر کی نہیں کہ جیسے قدر کرنے کا حق تھا. اور بے شک اللہ تعالیٰ نہایت قوت والا اور خوب غالب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم لوگ قدر کرو یا نہیں کرو، اللہ تعالیٰ انتہائی قوت والا اور غالب ہے، سب کچھ کرنے پہ غالب ہے اور پوری قوت والا ہے. کیونکہ اللہ بے پرواہ، اللہ کی قدر کوئی کرے نہیں کرے. میں نے بتائی تھی اللہ تعالیٰ بے پرواہ کیسا ہے، کہ ساری دنیا بھی مسلمان ہو جائے اللہ کے آگے سجدے میں کر جائے تو اس کی عزت میں ایک ذرے کے برابر اضافہ نہیں کر سکتی، اور سارے لوگ مل کے کافر ہو جائیں تو ایک ذرے کے برابر اس کی قدرت میں یا اس کی عزت میں کمی نہیں کر سکتے. اللہ ایسا بے پرواہ ہے. اللہ کو تو اپنی مخلوق سے محبت ہے، وہ تو چاہتا ہے اللہ کے ہر کوئی سیدھے راستے پہ آ جاؤ، جنت میں چلا جائے. یہ تو انسان ہی ہے کہ جو نہیں آنا چاہ رہا. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہمیں اللہ سے محبت اور اللہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ چاہتا ہے. اللہ سے یہ دعا ہے کہ رمضان کریم انشاءاللہ آ رہا ہے، ہم سب کو ایسا رمضان، ایسی راتیں اور ایسے دن نصیب فرمائے کہ ہماری تمام عبادتیں اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرما لے. ہماری زندگیوں میں، ہمارے علم میں، ہمارے رزق میں، ہماری عمر میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے. اور جتنے بھی یہ قرآن پاک تفسیر سننے والے لوگ ہیں، سب کی تمام دعاؤں کو مشکلات، پریشانیاں، بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے. سب پر اللہ تعالیٰ کرم کر دے اور تمام لوگوں کے والدین کے گناہوں کو بخش دے، ان کو بہترین صحت دے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات کو اللہ بلند فرما دے. اے اللہ تو ہمیں قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما دیجئے. اے میرے اللہ، ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہم ایمان کی حالت میں ہوں اور تو ہم سے بہترین طرز پر راضی ہو. اللہ، ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہمارے نامہ اعمال میں کوئی بھی گناہ یا کسی قسم کا کوئی ادھار یا قرض نہ ہو. میرے اللہ، ہمیں اپنے شکر گزار اور عبادت گزار بندوں میں شامل فرما دیجئے. اے میرے اللہ، آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین، سلف، صالحین اور علماء کرام کے ساتھ فرما دیجیے گا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا. ہم سب کو اور تمام سننے والوں کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ولم اکن بدعائک رب شقیا. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.